السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کا بے حد شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت اور وسیع اور نہایت ہی پرکشش مسجد کے اندر ہمیں حاضر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دو گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کا ظاہر، مسجد کا ظاہر بہت ہی خوبصورت، بڑا دل پذیر اور دلکش ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہونا پسندیدہ ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ انسان کا باطن ہے۔ ظاہر سے زیادہ باطن کا پاک ہونا اور صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ جہاں یہ ضروری ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، بدن صاف ہو، انسان کا کپڑا صاف ہو، ستھرا ہو، نظیف ہو، اچھا ہو اور دیکھنے میں خوبصورت اور بھلا معلوم ہو، وہیں اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کا دل پاک ہو، صاف ہو، تر و تازہ ہو، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی میل نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور جو چیزیں دل کے اندر جمع ہوتی ہیں ان کو اخلاقی برائی کہتے ہیں۔ انسان کی دلوں کی جو گندگی ہے وہ اخلاقی برائیاں ہیں۔ وہ کیا برائی ہیں؟ انسان کے دل کے اندر اگر حسد جمع ہو رہا ہے، کینہ جمع ہو رہا ہے، بغض جمع ہو رہا ہے، کبر ہے، نخوت ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا اگر دل کے کسی گوشے میں اگر موجود ہے تو یہ دل کی بڑی بڑی برائیاں ہیں اور دل کی خرابیاں ہیں، دل کی گندگیاں ہیں۔ اس سے دل گندا ہوتا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت آنی چاہیے تھی، اللہ سے تعلق ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ آپ اور ہم سارے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہر جماعت میں جانے والا اور اس کو پڑھتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی تلقین کرتا ہے، یہ کلمہ ہم کو سکھاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ اے لوگوں، جس طریقے سے تمہارا ظاہر کا صاف ہونا ضروری ہے اسی طرح سے تمہارا باطن کا بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کلمہ کے دو جز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ دل کو خالی کرو دنیا کی محبت سے، دنیا کی گندگی سے، دنیا کی آلائشوں سے، تب جا کر کے اللہ کی محبت اس کے اندر داخل ہوگی۔ لا الہ پورا عمل کرے گا، الا اللہ تب اس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ الا اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت تب داخل ہوگی، تب تمہیں نمازوں میں لذت ملے گی، تب تمہیں ذکر میں مزہ آئے گا، تب تمہیں تلاوت میں خوبصورتی معلوم ہوگی۔ اگر تم دل کو پاک نہیں کرتے ہو، دل کو صاف نہیں کرتے ہو، زبان سے خوب تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو لیکن تمہارا دل پاک نہیں ہے، باطن پاک نہیں ہے، تو اس کلمہ کا اثر تمہارے دل پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے وہ 3 مقصد بتایا ہے کہ نبی کا مقصد دنیا میں جانے کا یہ ہے کہ ایک اہم اور بنیادی اور بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، قوم کو، اہل مکہ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر کے پیش کریں اور انہیں سنائیں، اور دوسرے نمبر پر قرآن کے احکام ان کو بتائیں۔ قرآن کے اندر جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو احکام ہیں، جو زندگی گزارنے کے تعلق سے جو روشنی موجود ہے وہ روشنی آپ لوگوں کو دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے، اللہ تم سے یہ کہتا ہے، اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کے احکامات آپ ان کو سنائیں، زندگی کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں آپ ان کو بتائیں۔ اور تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے وہ حضور کی بعثت میں وہ یہ کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو دلوں کو پاک کریں، صاف کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں بالکل صابن لگا کے اس طرح سے کپڑے کو صاف کرنا کہ ساری گندگی اس سے دور ہو جائے، میل کچیل دور ہو جائے، ساری بدبو دور ہو جائے، اس طرح سے آپ تزکیہ کریں۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ انسان زکوٰۃ نکال کر کے اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ جب تک انسان مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا مال پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کا کس قدر شاندار طریقے سے تزکیہ کیا کہ کہیں ابو بکر پیدا ہوا، کہیں عمر پیدا ہوا اور کہیں ابو ذر پیدا ہوا، اور اس گروپ میں، اس گروہ میں ایسے لالو گوہر پیدا ہوئے، ایسے موتی تیار ہوئے جس کا نمونہ پیش کرنے سے دنیا آج قاصر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دے دیے تھے جو آسمان سے اتر گئے تھے، فرشتہ بن کر کے آئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لڑائی کرتے تھے، بات بات پر جھگڑتے تھے، بیٹی کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو انہوں حضور کی تربیت میں آ کر کے اور تزکیہ میں آ کر کے ایک ہونہار انسان بن کر کے دنیا کے سامنے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے پاک باز تھے، ساری گندگیاں وہاں موجود تھی، ساری خرابیاں وہاں موجود تھی، ساری برائیاں وہاں موجود تھی مکے کے اندر۔ اسی مکے کے ماحول میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک
ایسی محنت کی، ایسا تزکیہ کیا، ایسا صاف ستھرا کیا، ایسا پاکیزہ بنایا کہ ابو بکر جیسا انسان پیدا ہوا کہ نبی کے بعد اس کا مقابلہ کرنے والا اور اس کے ٹکر کا، اس کے شان کا آج تک آدمی نہیں پیدا ہو سکا۔ عمر کو پیدا کیا جس سے بڑا حکمراں آج تک دنیا میں نہیں پیدا ہو سکا۔ عثمان کو پیدا کیا جس سے زیادہ غنی اور سخی دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوا، اور دوسری طرف دل کے اندر سے ساری قدورتوں کو صاف کیا، آپس میں لڑنے والی قوم کے اندر اتحاد پیدا کر دیا، اتفاق پیدا کر دیا، سب بھائی بھائی بن گئے اور سب ایسے ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس طرح سے محبت پیدا ہو گئی۔ ان کو اپنے سے زیادہ خوشی دوسروں کی تعریف سے ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، ایسا تزکیہ فرمایا تھا کہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی مسجد کے اندر نماز کی تہجد کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں، بہت ہی دل سوز انداز میں، بہت ہی پرکیف انداز میں، بہت ہی خوبصورت لہن اور لہجہ میں تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں۔ تلاوت کرنے والا صحابی حضور کو نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ مست ہے تلاوت کرنے میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا تلاوت کے ذریعہ۔ حضور نے جب سنا تو خوش ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بہت شاندار تلاوت ہے، اللہ تمہاری تلاوت کو قبول فرمائے۔ خوب حضور نے تعریف کی، دونوں صاحبین کے سامنے، عمر کے سامنے اور ابو بکر کے سامنے۔ جب ان کی تعریف ہو رہی تھی تو حضرت عمر دل سے ایسے خوش ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو کہتے کہ کیا ضرورت پڑی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اندر اندر ہمارے اندر جلن پیدا ہو جاتی کہ فلاں کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے۔ ابو بکر کا حال بے حال ہوئے جا رہا ہے اپنے ساتھی کی تعریف سے، اور ایسے خوش ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ رات میں گزرتے چلے گئے، اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد دونوں سو گئے، دونوں بے قرار ہو گئے اور دونوں نے یہ چاہا کہ جلدی سے جا کر کے ہم اس صحابی کو خوشخبری سنائیں کہ رات میں تمہاری تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ عمر نے سوچا کہ صبح ہو جائے گی تب جا کر کے ہم اس صحابی کو حضور کی تعریف والی بشارت اور خوشخبری سنائیں گے، اور وہ انتظار میں تھے۔ صبح اٹھے فجر کے بعد سے پہلے وہاں جانے کے لیے، وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہیں اور ان کو خوب تعریف کر رہے ہیں، بھائی تم تو ایسے ہو کہ رات میں تمہاری تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی ہے۔ تو دوسروں کے تعریف سے، دوسروں کے سکھ سے، دوسروں کی اچھائی سے، دوسروں کی بھلائی سے، دوسروں کی ترقی سے صحابہ کرام کو ترقی خوشی ہوتی تھی۔ آج شماتت کا لفظ جو عربی زبان کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، شماتت کے معنی یہ ہے کہ آج انسان اگر یہ چاہے کہ فلاں بھائی کے اندر جو خوشحالی ہے، وہ ترقی ہے، وہ رک جائے اور وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے، مقدمہ میں پھنس جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو ایک انسان مسلمان مومن دیکھ کر کے اس کو خوش ہوتا ہے، اس کو شماتت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کے اندر یہ خصلت ہے، یہ گندگی ہے، یہ برائی ہے، تو ڈر ہے کہ اس کے اس سوچ کی وجہ سے اللہ اس کو صحت یاب کر دے اور خود اس کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دے، اس بات کا ڈر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالی مت دو اور اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بدبخت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں غصہ میں آ کر کے وہ پھر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو تمہارے ماں باپ کے گالی دینے کا سبب تمہاری گالی بنی ہے، گویا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم اپنے اندر داخل کریں، اپنے اندر عمل کی کیفیت کو پیدا کریں اور اپنے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو پیدا کریں کہ آپ کی جامع ترین صفت یہ تھی کہ آپ صرف قول کے غازی نہیں تھے، قول کے گفتار کے غازی نہیں تھے، آپ نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا، آپ نے امت کو تعلیم دی
کہ بھائی ظلم نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ نے کہا کہ لوگوں نماز پڑھو، آپ کے نماز کا حال یہ تھا کہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی بطور فرض آپ ادا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ تزکیہ کریں، دلوں کو پاک کریں، دلوں کو صاف کریں۔ جب انسان دل کو پاک کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے تو پھر اس کو تمام دینی کاموں میں مزہ آنے لگتا ہے اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک تعلق سا اللہ سے محسوس کرتا ہے۔ لیکن آپ اگر دل کو چھوڑ دیں گے، گناہ اور قدورت اور گندگیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ دھان کے کھیت کے اندر آپ دھان لگاتے ہیں، کسان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دھان لگاتے ہیں اور اس کے اندر خودرو گھاس پودا خود بخود اگاتے ہیں، اس کثرت سے اگ جاتے ہیں، اس کثرت سے اگ جاتے ہیں کہ آپ کو دوائی دینی پڑتی ہے گھاس کو مارنے کے لیے، تب وہ گھاس مرتی ہے اور تب وہ گھاس ختم ہوتی ہے۔ دھان کو زندہ رکھنے کے لیے، دھان کو بارآور کرنے کے لیے، دھان کو قابل پیداوار بنانے کے لیے آپ پوری محنت کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، گھاس کو مارتے ہیں۔ یہی حال انسان کے اندر کا ہے، انسان کے مایا کا ہے کہ انسان جب نیکی کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی پر محنت چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے ڈر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا خوف چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، وہ گھاس کی طرح سے حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتا ہے، طرح طرح کی گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان گندگیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو تقویٰ کی دوا ڈالنی پڑے گی، اللہ کا خوف ڈالنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے، اللہ کے تصور کو اپنے سامنے پیدا کرنا پڑے گا۔ تب جا کر کے وہ جو خودرو گھاس پودے ہیں، برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، حسد اور کینہ اور جلن نے آج پورے معاشرے کو جکڑ لیا ہے، آج پوری ملت اور معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آج ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا، اور تلاوت میں مزہ نہیں آتا، اور کار خیر میں مزہ نہیں آتا، انفاق میں مزہ نہیں آتا۔ آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت انس سے، یا بنیہ، اے میرے پیارے عزیز بیٹے انس۔ انس نے حضور کی 10 سال خدمت کی تھی، 10 سال خدمت کی، اور حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال کی عمر میں آئے، اور جب حضور کا انتقال ہوا تو 20 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور 20 سال کی عمر کو پہنچے تو حضور کا انتقال ہوا۔ ان کی ماں نے، حضرت انس کی ماں نے حضور کی خدمت میں 10 سال کا بچہ لا کے دیا، کہا کہ حضور یہ 10 سال کا ننھا خادم ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ نے اسے قبول کر لیا، دعائیں دی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہت اہم دعائیں دی۔ دعا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا حضرت انس سے، یا بنیہ، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے بیٹے۔ اپنے سے جو نصیحت کی جاتی ہے، اپنا سے وہ نصیحت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت انس حضور کے بہت ہی قریبی، چہیتے، پیارے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں رہا حضور کی خدمت میں، حضور نے کبھی بھی ایک بار مجھے نہیں ڈانٹا، نہیں گالی دی، نہیں پھٹکارا، برا بھلا نہیں کیا۔ یہ تھے آپ کے اخلاق کریمانہ۔ ان سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، ایک بات میں خاص تم سے نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھو، گرہ میں باندھ لو، اس پہ عمل کرو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ نصیحت ہے، اے بیٹے، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم صبح کرو اور شام کرو، اس حال میں کہ تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر کسی کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، تو تم ایسا کرو، شام کرو اس حال میں کہ دل میں کینہ نہ ہو، صبح کرو اس حال میں کہ دل کے اندر کینہ نہ ہو۔ کیوں؟ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہی میرا بھی عمل ہے، میں بھی دلوں کو پاک رکھتا ہوں اور صاف رکھتا ہوں، اس لیے میں تم کو یہ خاص نصیحت کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، کار خیر کرنے والا یقیناً اللہ کے یہاں جنت میں جائے گا اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے تو، لیکن حضور کی معیت انہیں نصیب نہیں ہوگی، حضور کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن ان عمل کے ساتھ اگر کوئی آدمی دل کو بھی پاک کر لیتا ہے تو ہم اور آپ
دل کو پاک کرنے کے نتیجے میں جنت میں تو رہیں گے لیکن حضور کی صحبت میں رہیں گے، حضور کے ساتھ ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی۔ اسی حدیث میں حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، ہم آج دور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا تزکیہ قلوب، اور آپ نے صحابہ کرام کے دلوں کو پاک اور صاف کیا تھا۔ آج حضور نہیں ہیں، حضور کی تعلیمات موجود ہیں، حضور نہیں ہیں، حضور کا لایا ہوا قرآن موجود ہے، حضور نہیں ہیں لیکن حضور کے سارے طور طریقے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، پوری سنت موجود ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ میں ہم خوب تقریریں سنتے ہیں، سیرت پہ سنتے ہیں، لیکن کبھی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہر گھر میں کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، نیپالی میں بھی ہیں۔ آپ یہ طے کریں آج سے ہم اپنے اس محبوب کی سیرت کو پڑھیں گے جس محبوب پہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا تھا۔ اس محبوب نے کہا تھا مکہ والوں سے، میں تمہارے ساتھ 40 سال تک مکے میں رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ میری جوانی پر، میرے بچپنے پر، میری صحت پر اور میری نگاہ پر اور میری چلت اور پھرت پر، میرے طور طریقے پر تم کہیں انگلی اٹھا سکتے ہو؟ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ فقط لبثت فیکم عمرا من سنین، سالوں میں تمہارے ساتھ رہا ہوں اس نبی پر جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آج تک پوری دنیا اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور غور سے جب مطالعہ کرتا ہے سیرت کا وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ آج بھی اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔